اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام ہم نے کل ہی سٹارٹ کی اور آپ آگے چل کر دیکھیں گے کہ سورہ انعام میں وہ موتی، وہ قیمتی باتیں ہیں جو یقیناً مجھ کو اور آپ کو جنت تک پہنچا سکتی ہیں اگر ہم کنسنٹریٹ کریں، عمل کریں، وعدے کریں اللہ سے۔ ہم نے آیت نمبر 7 تک پڑھ لیا تھا کہ جس کا بیس اور جس کا سیکٹرل آئیڈیا یوں بنتی تھی کہ اللہ کی تمام تعریف ہے، وہی اللہ تعالیٰ تخلیق فرمانے والے ہیں، اللہ تمہارے چھپے کھلے تمام چیزوں کو جانتے ہیں، جو تم کماتے ہو وہ اللہ جانتے ہیں، اور تمہارے پاس آیتوں میں سے کوئی آیت آتی ہے لیکن انسان اس کا مذاق اڑاتا ہے، تو ٹھیک ہے، تم پر وہ خبریں آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں یا تم مذاق اڑاتے ہو۔ اس طرح سے ہمیں سورہ انعام سٹارٹنگ میں بتائی گئی کہ دیکھو مذاق مت کرو، دیکھو جو تخلیق کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، جو خالق ہیں، غور سے دیکھو، اپنی پیدائش کا مقصد دیکھو کہ تمہیں کیا کر کے اس دنیا سے جانا ہے، اور اس نے تمہیں کون سی کتاب دی ہے اور جس کا پابند تمہیں بنایا ہے ایک کتاب کا، اور وہ بھی وہ کتاب ہے جو پچھلی کتابوں سے تصدیق ہو رہی ہے۔ پچھلی کتاب ماننے والوں کو اس کتاب کا رٹا نہیں مارنا پڑے گا، پچھلی کتاب پر جو سنسیئرٹی سے عمل کرتے ہیں انہیں تو اس سے صرف کنفرمیشن ملتی ہے، بات تقریباً ایک ہی ہوتی ہے۔ اور اس پر پروردگار نے ہمیں آیت نمبر 6 میں بتایا کہ تم تباہ اور برباد ہو جاؤ گے اگر اللہ کی نہیں مانو گے، اور اللہ کے دیے ہوئے دن ڈھیل میں اگر اپنے آپ کو نہیں سدھارا تو تم تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ اس پر معجزات کی بات شروع ہو گئی کہ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ معجزات سے وہ اللہ کو مان لے اور وہ کہے کہ مجھے معجزات دکھا دو، تو اللہ نے اس کی بھی آپ کو امپورٹنس بتائی کہ معجزات ہوتے تھے لیکن اللہ کے رسول کو نہیں دیے گئے، ان کے لیے یہ کتاب اور وحی کا ہونا کافی ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں جگہ جگہ کہ تم نے معجزات کے دنوں میں کون سا سبق لے لیا، کون سا فائدہ اٹھایا، جس سے پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے قانون میں علم کو جاری رکھنا ضروری سمجھا لیکن معجزات کے دروازے بند کر دیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جب علم کے دروازے بند نہیں ہوئے اور معجزات کے دروازے بند ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، یہ تو ہمارے یہاں سب جھوٹی حدیثیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت یہ جو معجزات، انتہائی معجزات، بے انتہا حدیثیں ہیں، یہ یقین جانیے جھوٹ ہے۔ یعنی قرآن سے آپ تصدیق کر لیں کہ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات مانگے، ایک آیت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے کوئی معجزہ کیا ہو اور کہا ہو کہ یہ دیکھ لو۔ جواب یہی ملا کہ اولم یکفی، کیا کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کر دی اور تم پر وہ باتیں کھول دی جو یہ چھپاتے بھی تھے اور جس کو تمہیں بتانا تھا۔ تو اے نبی ان سے کہہ دو کہ معجزات سے تم نے کون سا سبق حاصل کر لیا؟ تو اللہ نے معجزات کے دروازے بند کر دیے لیکن علم کو سدا کے لیے اللہ نے حفاظت میں رکھا، پچھلی کتابوں سے تصدیق بھی کروائی، تو اس سے بھی آپ کو اس کی امپورٹنس پتہ لگنی چاہیے۔ تو جب ہم نے آیت نمبر 7 سے سورہ انعام شروع کیا کہ اگر ہم نازل کر دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کہ جو لکھی ہوئی بھی ہوتی اور یہ ٹچ بھی کر لیتے اس کو، تب بھی انہوں نے نہیں ماننا تھا، کیونکہ اگر علم سے آپ اللہ کو نہیں مان سکتے ہو، جب علم آپ کو کافی نہیں ہوتا تو معجزات بھی آپ کو کافی نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح اگر یہ واحد مذکر کتاب کسی کو کافی نہیں ہوتی تو صحاح ستہ بھی اس کو کافی نہیں ہوگی، اور یہ بہشتی زیور، فضائل اعمال، یہ سب بھی اس کو کافی نہیں ہوں گے۔ جس کو اللہ کی کتاب کافی نہ ہو وہ آپ کی کتاب کیسے اس کے لیے اس کا پیٹ بھرے گی؟ کیسے وہ اس کا پیٹ بھرے گی جس کو اللہ کی کتاب بھی کافی نہ ہو؟ تو یہ چیزیں ہم وہی معجزات کی بات پڑھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 8 سے دوبارہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ وَقَالُوا، ایسے ہماری آیت شروع ہو رہی ہے۔ وَقَالُوا، کنہوں نے کہا؟ ان کفر کرنے والوں نے کہا، جنہوں نے معجزات مانگا۔ ان کی ڈیمانڈز میں سے کچھ اور بھی ڈیمانڈز تھیں جو اللہ ہمیں بتا رہے ہیں
کہ لولا انزل علیہ ملک، کہ کیوں نہیں اس نبی پر کوئی فرشتے اترتے ہیں، ایز اے باڈی گارڈ کہہ لیں، ایز اے آنر دینے کے لیے. یہ نبی اتنی عظیم شخصیت ہیں تو ان پر فرشتے کیوں نہیں اترتے ہیں؟ یہ کفر کرنے والوں کا کہنا تھا. جبکہ آپ کو اور مجھ کو تو یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ ایک شخص جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حق لے کر آئے ان کی بات کو سننا ضروری تھا، یا آپ کو یہ ان کے آس پاس فرشتے دیکھنے ضروری تھے؟ اب جب آپ کو نبی کے آس پاس فرشتے دیکھنے ضروری ہیں تو پھر آپ کو تو اعمال نامے لکھنے والے بھی فرشتوں کی آپ کل ڈیمانڈ کر دو گے. پھر آپ تو اپنی موت سے پہلے موت کا فرشتہ دیکھنے کی بھی ڈیمانڈ کر دو گے. پھر تو ایک اینڈلیس، ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے انسان کی ڈیمانڈز کا. تو انہوں نے یہ تک بھی کہا جو کہ اللہ ہمیں بتا رہے، نہیں تو ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، کہ لوگوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ کیوں نہیں نازل ہوتے اس پر کوئی فرشتے. اس پر اللہ نے جواب کیا دیا وہ غور سے دیکھیے، کہ اگر ہم نازل کر دیتے ان پر فرشتے تو لقضی الامر، تو فیصلہ ہو چکا ہوتا. یعنی ایک تو ہم جو موت کے فرشتوں کا ہمیشہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ وہ موت سے پہلے انسان کو اپنی حقیقت نظر آ جائے گی، کیونکہ ان کے امپیکٹ ان کو دیکھ کر پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے پانی میں تھا. تو اگر تمہیں فرشتہ دیکھنے کا اتنا ہی شوق ہے، جیسے اکثر مجھے ہنسی آتی ہے کہ مجھ سے جو بہت پیار کرتے ہیں لوگ، میری والدہ، میرے بھائی بہن یا جو بھی، تو وہ جب قرآن پڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کوئی مولوی ملا اجماع تواتر نہیں مان رہا، تو وہ بیچارے کئی لوگ کنفیوز ہو کے کہتے ہیں کہ تم صحیح بول رہی ہو. تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ ہم صحیح بول رہے ہیں یا ہم صحیح نہیں بول رہے ہیں؟ اب یہ تو وہی ہوا نا کہ کوئی فرشتہ آ کر بتا دے کہ تم صحیح بول رہی ہو، تو ہم ہمیشہ یہ جواب دیتے ہیں کہ فرشتہ نہیں اتر سکتا. اب فرشتہ تو اترے گا تو اس دن موت واقع ہوگی. اس لیے اس سے پہلے، اس موت سے پہلے آپ اور میں علم یقین رکھ لیں، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، کاش تم نے یہ یقینی علم سے فائدہ اٹھا لیا ہوتا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، جب تم نے اس علم کا فائدہ نہیں اٹھایا، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، پھر اب یہ حال ہے کہ البتہ تم ضرور بضرور جہنم کو دیکھو گے. اچھا جی، اب ادھر غور کرنے والی چیز ہے کہ یہاں پر انہوں نے کہا کہ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے. اللہ نے جواب دیا کہ اگر ہم نازل کر دیتے فرشتہ تو فیصلہ ہو جاتا، یعنی پھر تمہیں اور زندگی نہیں ملتی. ثم لا ینظرون، اور پھر وہ مہلت بھی نہیں پاتے، نظر بھی نہیں ڈال سکتے. ایک اور ڈیمانڈ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں آیت نمبر 9 سے کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر بنا دیتے ہم اس رسول کو فرشتہ، تو بنا دیتے ہم اس کو آدمی ہی کی صورت میں. یعنی یہ بھی ہمارے یہاں آج کل مسئلے مسائل ہیں کہ اللہ کے رسول نور تھے یا ناری تھے یا بندے تھے. تو یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ بڑا کروشل ٹاپک ہے کہ جی اللہ کے رسول انسان تھے یا نور تھے. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جو دنیا میں بستا ہے، تو دنیا میں بشر بستا ہے مٹی کا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو سورہ انعام میں ہم نے سٹارٹنگ میں ہی پڑھا کہ هو الذی خلقکم من طین، کہ وہ ذات پاک نے تخلیق کیا تم کو مٹی سے. تو اب فرشتے نور سے، فرشتوں کا ایک دوسرا ٹیکسچر ہے، اور فرشتوں کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے برے کام کرنے کی، انہیں ول پاور بھی نہیں دیا گیا، ان کے پاس کوئی ڈھیل نہیں ہے، وہ بس وہ روبوٹ ٹائپ، وہ بہت فرما بردار ہیں. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے فری ول عطا فرمائی ہے. تو اس لیے آپ کیوں کہہ رہے ہو کہ انسان فرشتہ ہو جائے؟ جو مخلوق زمین میں بسے گی تو پیغمبر بھی اسی ٹیکسچر کے آئیں گے. نہیں تو پھر کیا ہوگا کہ لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، کہ البتہ پھر مبتلا کر دیتے ہم ان کو اس شبے میں جس میں وہ اب مبتلا ہیں کہ جی آپ
نور ہیں یا آپ بندے ہیں، آپ مٹی کے ہیں یا آپ کو اللہ کا فرشتہ ہونا تھا؟ تو اس کا کنکلیوژن یہ ہوا کہ اللہ کے نبی اور تمام پیغمبر بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، اور باقاعدہ ان کو سوال جواب ہوں گے ان کے ساتھ، اور ان پر وحی کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے۔ تو ہم یہ ایکسپیکٹیشن چھوڑ دیں کہ انبیاء کرام فرشتے ہوا کرتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ بڑی پیاری چیز اللہ تعالیٰ نے کلیئر آپ کے کانسیپٹ کو درست کروا دیا۔ آگے آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے نبیوں کا بڑا مذاق کیا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، اور البتہ یقیناً مذاق اڑایا جاتا رہا بہت سے رسولوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بھی۔ یعنی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کا مذاق نہیں اڑایا گیا، ان کے علاوہ بھی اللہ فرماتے ہیں کہ کئی پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، اور اللہ تعالیٰ اب آپ کو انجام بتا رہے ہیں کہ دیکھو مذاق اڑانے کا انجام یہ ہے کہ گھیر لیا جائے گا جن جن لوگوں نے مذاق اڑایا، جس جس بات کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی گھیر لیا جائے گا کیا ہے؟ مکافات عمل کی چکی پیسنی پڑے گی، برائی کا انجام برائی دیکھنا بھی پڑے گا، دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی، بہت سے پرابلم یہاں بھی آئیں گے۔ حاق بہم، گھیر لیا جائے گا ان تمام باتوں کے ساتھ جن کو تم فار گرانٹیڈ لیتے تھے اور جن کو تم کوئی ویلیو نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ